ہمارے ہاں بچوں کو موبائل پکڑایا جاتا ہے اور ماں باپ جو ہے لگے اپنے کاموں میں. یہ رونگٹے کھڑنے والا واقعہ ہے. خود وکٹم ہوتے ہیں، آگے چل کر کلپریٹ بن جاتے ہیں. 16 سال سے کم عمر کے بچوں کو یہ موبائل نہیں دینا چاہیے. کراچی میں حالیہ دنوں ہم بچوں سے زیادتی کے کیسز دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں، اور گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ 1.5 سال کی ننھی ایزل کو اس کے 15 سالہ کزن نے زیادتی کا نشانہ بنایا، جس کے بعد وہ جاں بحق ہو گئی. لیکن 15 سالہ ملزم کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی عمر کم ہے، اس کے حوالے سے جو اس کے اوپر دفعات ہیں وہ شامل نہیں ہوں گی. لیکن اس میں بات سب سے زیادہ یہ واضح ہونی چاہیے کہ اتنے کم عمر میں اس طرح کے سنگین جرائم میں ملوث ہونے کے لیے نفسیاتی آپ کا جو معاملات ہیں وہ کتنے ڈسٹرب ہیں، یا یہ اتنے سنگین جرائم کو پہنچنے کے لیے کس نفسیاتی فیسز سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ماہر نفسیات ڈاکٹر اقبال افریدی صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اتنا سنگین جرم ہے یہ، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی بڑا نہیں بلکہ ایک 15-16 سال کا لڑکا اس میں ملوث نکلا ہے. تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اتنی کم عمری میں بھی اس طرح کی سنگین جرائم میں ملوث ہونا، اس حد تک جانا کہ اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل آپ نے بالکل کہا، یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے، نہ صرف جن پہ گزری بلکہ جو خاندان بلکہ دوسرے سننے دیکھنے والوں کو بھی یہ تکلیف کا باعث ہے. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہوتا ہے، ان کو بھی یہ رونگٹے کھڑنے والا واقعہ ہے. اب اس کی جو کمپلیکس وجہ یہ ہے کہ جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں، سن بلوغت تک پہنچتے ہیں، تو اس میں ہمارے دماغ میں جو فرائڈ نے کہا تھا کہ اڈ ایگو اور سپر ایگو، اس کو ہم کہتے ہیں اسلام میں پہلے ہی تھے موجود، لیکن اس نے کریڈٹ لیا نفس امارہ وہ جس کی تیز ہو اس کے مقابلے میں اگر سپر ایگو کمزور ہو. اچھا، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ بچے کو خود غرض ہوتا ہے، ہر وہ چیز چاہتا ہے جس میں لذت ہو. اڈ ایکٹس اپون پلیجر پرنسپل، تو ہر جگہ لذت ہو یہ نہیں دیکھتا. جبکہ سپر ایگو کہتا ہے کہ نہیں، یہ غلط کام ہے، اس سے اللہ ناراض ہوگا، لوگوں کو کیا ہوگا، لوگوں کو تکلیف ہوگی، اس کو دیکھو کہ نہیں، اس طرح نہ کریں. اور ایگو ہوتا ہے بیچ میں فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں، دونوں کی نہیں مانتے. مثال کے طور پر یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کی ایڈ مضبوط ہے، وہ جا کے دوڑ پڑے گا، چٹ پٹی جلیبیاں پک رہی ہیں یا کچھ تو کھا لے گا. اور سپر ایگو کہے گا کہ نہیں، آپ ایسا نہ کریں، چور کے لائیں گے، ماں باپ کی بدنامی ہوگی، اخبار ٹی وی میں آ جائے گا، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں یہ سپر ایگو کے اور دونوں کے مقابلے میں ایگو کہے گا ایسا کرتے ہیں، ہم بھاؤ پوچھ لیتے ہیں، ونڈو شاپنگ کرتے ہیں، یا اپنی اس کو ڈیلے کر کے پیسے کما کے خرید لیتے ہیں. تو جنرلی یہ جب ہمارے ہاں، چونکہ آج کل نوجوانوں کو وہ موقع مل بھی نہیں رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھیں. پہلے بیٹھک ہوتے تھے، باتیں ہوتی تھیں، اوتاق ہوتے تھے. اب یہ ہے کہ ایک طرف تو میڈیا کے فائدے بھی بہت ہیں، لیکن میڈیا کی طرف سے اور فلمیں اور عجیب قسم کی الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا پہ چیزیں آتی ہیں اور دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ ایکسیس ہے ان کو. تو اس میں یہ واقعات دیکھ کے جب وہ سن بلوغت پہ پہنچتے ہیں تو ان کے اندر وہ ایڈ مضبوط ہوتا ہے، تو وہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ رونگٹے کھڑے ہونے والے ہیں. اس میں اس کے لیے ہماری نظر میں یہ ہونا چاہیے کہ ماں باپ، اساتذہ اور معاشرہ جو ایسے بچوں کو دوسری چیزوں پہ لگائے، مثلا کھیل کود، تاکہ اس طرح ڈائیورٹ ہو جائیں، یا میوزک، سنگنگ، ڈانسنگ، یا تیراکی، سپورٹس کھیلیں. یہ اس طرح سے ایکٹیویٹی ہوں تو یہ تاکہ اس کی انرجی ادھر کنورٹ ہو جائے. اس کی بڑے اہم امپیکٹ ہے. اور اسی لیے جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، مثلا کہ آسٹریلیا میں، کچھ ملکوں میں حال ہی میں انہوں نے کہا کہ 16 سال سے کم عمر کے بچوں کو یہ موبائل نہیں دینا چاہیے. ہمارے ہاں بھی پالیسی نہیں ہے، ہم کوشش میں لگے ہیں کہ اس پہ پالیسی ہو. اور اس میں یہی بات ہے کہ اگر ہم بچوں کو ایسے آزاد چھوڑتے ہیں تو اس کے اندر ایسی چیزیں جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرتے ہیں. مثلا پب جی کے اوپر ہم نے ایک آرٹیکل بھی لکھا کہ وہ لوگ دیکھا تھے کہ عجیب، خود سوسائڈ بھی کرے، دوسروں کو مارنے کی بھی. تو جنرلی پہلے ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ آپ لوگوں کو بچائیں، اس میں مارنے والے پہ اس کو کریڈٹ ملتا ہے، تو جس کی وجہ سے مار کٹائی ہے اور ہنگامہ اور غلط کام جس میں جو لوگوں کو تکلیف ہو. پہلے ہم بچوں کو ہمیں یہ سکھایا جاتا تھا کہ لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کریں، پلیزنٹ ہوئیں، خدمت گزار ہوں. اب کہتے ہیں نہیں، مجھے اس میں، تو لہٰذا اس میں بہت ضروری ہے کہ ہمارے گھر کے والدین اور اسکول اور معاشرے میں
کھیل کود کے اور اس طرح سے ایکٹیویٹی ہوں کہ ان کو توجہ بھی ملے اور ان کے اندر جو بہت سارا جو ڈرائیونگ فورس ہے اس کو صحیح رخ پہ دیا جائے. اب اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر بال آ رہی ہے میں نے اس کو رخ دے دیا تو چوکا چھکا بنے گا ورنہ ڈسٹروائے کرے گا. تو لہٰذا ان کے اندر جو انرجی ہے اس کو کیچ کرنے کے لیے ایسی ایکٹیویٹیوں مثلا پودے لگانا, صفائیوں میں لگانا. جاپان میں ویسے بچوں کو کرتے ہیں کہ شروع سے ہی ان کو تربیت دیتے ہیں کہ آپ کھانا کیسے پکائیں, یہ کیسے کریں, خیال کیسے کریں. تو بجائے اس کے کہ ہمارے ہاں بچوں کو موبائل پکڑایا جاتا ہے اور ماں باپ جو ہے لگے اپنے کاموں میں, نہ ٹائم ہوتا ہے, تو جس کی وجہ سے ان کی تربیت ایک ہوتی نہیں ہے, تو ایڈ ان کا مضبوط ہوتا ہے اور سپر ایگو جو معاشرہ دیتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے. مجھے ایک اور بات بھی بتائیں. ایک سوشل میڈیا میں ایک بحث چھڑی ہوئی ہے اور دیگر جگہوں پہ بھی اس کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جو ایسے بھی جو بچے ہیں جن کے ساتھ ان کے بچپن میں کوئی اس طرح کی چیزیں انہوں نے فیس کی ہیں, تو وہ آگے چل کے جب ان کی ایج ہوتی ہے تو وہ پھر اس طرح کے قدم اٹھاتے ہیں دوسرے بچوں کے. کیا یہ ایک چین کا سلسلہ بھی چل رہا ہے کہ ایسی کوئی چیز حقیقتاً ہے؟ جی, اس پہ ریسرچ کی کہ یہ وشیس سرکل ہے. جو بندہ وکٹم ہوتا ہے پھر آگے چل کر وہ خود بھی جو ہے کلپریٹ بن جاتا ہے, دوسروں کو ہوتا ہے. تو یہ دیکھا گیا ہے. تو لہٰذا یہ ایک سیکوینس چلنے لگتا ہے, وہ لاشعور میں اس کی چیز بیٹھی ہوتی ہے, اس کا وہ ریونج لیتا ہے. اور لہٰذا یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جو خود وکٹم ہوتے ہیں آگے چل کر کلپریٹ بن جاتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ. یہ ہم بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کو ٹھیک کریں. بچے چاہتے کیا ہیں, توجہ چاہتے ہیں کہ میں کہاں ہوں, مجھے اس کی اگر دوسری ایکٹیویٹی میں مثلا توجہ ملے اور اس کی واہ واہ ہو, گیم میں, سپورٹس میں, پودے لگانے میں, اس طرح کی چیزوں میں اگر وہ اور کریٹیو ایکٹیویٹی میں اس کو توجہ ملے, تو یہ فضول ایکٹیویٹی کے لیے ان کی جگہ نہیں ہوتی. تو یہ جو ہے ٹائم ہی نہیں ہوگا اس کے لیے. اور اس کو ظاہر ہے کہ جب آرام سے چیز ملتی ہے اور پیار مل رہا ہے تو وہ فضول چیز پہ توجہ کیوں چاہے گا, غلط چیز پہ. تو اس کے لیے دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ بچہ ہے تو اس میں ڈیمینش رسپانسبلٹی کا کانسیپٹ ہے. اگر یہ کیس جو ہے ابھی عدلیہ میں چل رہا ہے تو ہمیں کوشش ہو کہ اس پہ پہلو پہ بات نہ کریں جب تک پروو نہ ہو. لیکن جنرلی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ مین جسٹس ڈینائڈ نہیں, جسٹس ڈسٹرائڈ. کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ڈیلے نہ ہو, جلد از جلد فیصلہ ہو تاکہ دوسرے سبق سیکھیں اور وہ جو ہے اس چیزوں کی پریونشن ہو. کیونکہ سزا و جزا کا کانسیپٹ ہے ہمارے دماغ میں ایک نیوکلس ایکمبنس ہے جو ریوارڈ سسٹم ہے. اگر اس کو جو ہے کئی سال بعد اس کو سزا ملے گی تو پتہ ہی نہیں چلے گا کس وجہ سے ہوئی ہے مجھے. تو لہٰذا اگر میں ابھی ایک میٹھی چیز کھا لوں اور 3 دن بعد مجھے مٹھاس ہو تو دماغ اپریشیٹ ہی نہیں کرے گا کہ اس وجہ سے ہوا ہے. تو لہٰذا اس چیز کے لیے قاعدے قوانین اور ایکسپیڈائٹ انداز میں اور جلد اور صحیح فیصلہ ہونا چاہیے. وہی میں نے بتایا کہ ہمارے جسم دماغ میں اور شخصیت میں اڈ جس کو ہم نفس امارہ کہتے ہیں, جو لذت کی بنیاد پہ پلیجر پرنسپل کی کچھ بھی ہو جائے. کسی کا بھی مثال کے طور پر ایک لڑکی کھڑی ہے تو بجائے یہ کہ وہ توڑ پڑے اور اس کی بدتمیزی کرے اور یہ کرے, یہ اڈ والے لوگ ہوتے ہیں. سپر ایگو کہے گا کہ نہیں, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے, ایسا نہ کریں. اور ایگو کہے گا کہ نہیں, اگر وہ میچور ہیں, آپ میچور ہیں تو رشتہ بھجوا دیں یا تعریف کریں یا اس کی ہیلپ کریں. تو یہ جو ہے اس شخصیت کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرہ جس میں والدین, اساتذہ, ملٹی میڈیا اور ارد گرد کے معاشرہ ہم اس کو بتاتے ہیں کہ نہیں, شیپنگ ہو جائے اس کی کہ صرف لذت کی مقام پہ نہیں, خود کھا کے اتنا نہیں انجوائے کرنا چاہیے جتنا مہمان کو کھلا کے انجوائے کرتے ہیں. تو لہٰذا لذت ضروری نہیں ہے. ہم تو اس دنیا میں آئے ہیں, ان کو سمجھانا پڑے گا کہ یہاں پہ جو ہے لذت کے لیے نہیں ہے, یہ امتحان گاہ ہے, آگے آ کے اس لذت والی جگہ جنت ہوگی. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس میں ایک بہت بڑا کردار ہے والدین کا. اس طرح کے جو جرائم ہیں, گناہ ہیں, وہ نہ ہوں اس کے لیے والدین کا جو کردار ہے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں. اور خاص طور پہ جو آج کل کی ینگ جنریشن ہے وہ موبائل کی طرف بہت زیادہ راغب ہے اور موبائلز ایوری ٹائم ان کے ہاتھ میں موجود رہتے ہیں اور والدین بھی اس حوالے سے کوئی روک ٹوک کرتے دکھائی نہیں دیتے ہیں, جس کی وجہ سے آئے روز یہ اس طرح کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کا یہی کہنا تھا کہ
دوسرے ممالک میں جیسے کہ 16 سال تک کے بچوں کو موبائل استعمال کرنے پہ پابندی عائد کی جا رہی ہے، اس طرح کے قانون یہاں بھی نافذ ہو، والدین زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، بچوں کو نظر انداز نہ کریں، اور خاص طور پہ جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں جو ماں باپ کی علیحدگی کے بعد بہت زیادہ ایک ڈپریس ہو جاتے ہیں، تو ان کو خاص طور پہ زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا چاہیے تاکہ اس طرح کے بڑے گناہ اور جرائم جو ہیں سرزد نہ ہوں۔